بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، ہمارے دوسرے نشست کے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ جو میرے بھائی اور دوست پنڈال سے باہر کھڑے ہیں وہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ جو حضرات پنڈال سے باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں داعیہ توحید و سنت، مناظر اسلام، سفیر آل حق، واعظ قرآن و سنت، حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب بکروی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کے مہینہ میں مختلف مسالک، عقائد و نظریات کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اپنے انداز میں تذکرہ کرتے ہیں۔ عنوانات بھی مختلف ہوتے ہیں، انداز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض وہ طبقات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے عنوان پر جشن عید میلاد النبی اور جشن
جشن آمد مصطفیٰ کے عنوان سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، بعض سیرت النبی کے نام سے، بعض مشن رسالت کے نام سے، اور انداز بھی ہر ایک کا اپنا ہے۔ میرا مقصد تنقید بھی نہیں، لیکن ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یہ جو طبقہ جشن میلاد کے عنوان سے میرے نبی کا تذکرہ، آپ کا ذکر مقدس کرتے ہیں، انہوں نے کیا یہ نہیں اپنے مذہب میں پڑھا کہ پیغمبر کریم نے فرمایا بُعِثْتُ بِكَسْرِ الْمَضَامِينِ، کہ میں گانے بجانے طبلے سرنگیوں کو توڑنے کے لیے آیا۔ بُعِثْتُ بِكَسْرِ الْمَضَامِينِ، تو اس طبقہ سے میری گزارش یہ ہے کہ عنوان جو بھی رکھے اپنے مذہب کے لحاظ سے، اپنی تجارت کے لحاظ سے، لیکن کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک طبلے سرنگیوں پر آپ کے شان اور آپ کے ذکر کا عنوان دے کر بھنگڑے ڈالنا، تھرکنا، ناچنا، بانسریاں، گانے بجانے کے آلات، نماز کی پرواہ نہیں، اور عورتوں اور مردوں کے اختلاط، اس پہ ذرا اپنا غور کر کے اور ٹھنڈے دل سے بتائیں، کیا اس سے میرا نبی راضی ہوگا؟ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا، اور تمہارے مولوی بھی گنگ، پیر بھی گنگ، حالانکہ کس نبی کا تذکرہ ڈھول طبلے سرنگیوں کی تھاپ پہ کرتے ہو؟ کبھی آپ نے نہیں پڑھا؟ مسند احمد اٹھائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور بانسری کی آواز آئی، بانسری کی آواز آئی، فرمایا اللہ کے محبوب نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے ڈالا۔ توجہ ہے؟ اپنی انگلیوں کو اپنے کیوں دیا؟ اونچے بولو کہ میں آگے چلوں گا۔ کانوں میں انگلیاں دی، کیوں دی؟ پھر مسئلہ بھی سمجھ لو، زندہ پیغمبر ہو اور کانوں میں انگلیوں کا پردہ آ جائے، باہر کی آوازیں سن سکتے نہیں، اپنی انگلیاں کانوں میں دی، اور یہی اشاعت التوحید کا نظریہ ہے کہ جہاں اسباب منقطع ہو جائیں، بغیر اسباب کے سننا یہ میرے رب کا خاصہ ہے۔ کوئی پیغمبر بھی اسباب کے بغیر نہیں سنتا، کوئی ولی اللہ بھی اسباب کے بغیر نہیں سنتا، کوئی زندہ بھی اسباب کے بغیر نہیں سنتا، اور کوئی مردہ بھی اسباب کے بغیر نہیں سنتا۔ میرے پیغمبر بانسری کی آواز نہیں سننا چاہتی اور کانوں میں انگلیاں دے دی، اور آج تو اس نبی کے نام پر طبلے سرنگیاں
اسی طرح نجات ہوگی۔ باقی ہم بڑے فراخ دل لوگ ہیں، ہمارے دل میں وسعت ہے، ہم کہتے ہیں کہ مناؤ، تمہیں مولوی کہتے ہیں نہ مناؤ، میں کہتا ہوں خوب مناؤ، پسند اپنی اپنی، تمہیں جھنڈیوں سے پیار ہے، ہمیں محمد عربی سے پیار ہے، تم جھنڈیاں لگاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ زبردست تجارت ہے، بہترین، یہ تو چھوٹا طبقہ تو ہے سادہ سودہ، اور ان کے جو بڑے عاشق آتے ہیں نا عشاق، ایک گھنٹے کا 3 لاکھ روپیہ، یہ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے، انہوں نے اپنا سیزن بنایا، اپنا پروگرام اور سیزن ہے۔ خیر بہرحال آج کل میں ویسے بھی صوفیوں والی تقریریں کر رہا ہوں، تنقید چھوڑ دیجئے، اس لیے توجہ کرو، میں نے کہا منا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اس پہ دین کا لیبل نہ لگا، اس کو دین کے عنوان سے پیش نہ کر، دین میرے محمد مصطفیٰ پہ پورا ہو گیا، میرے نبی کے صحابہ نے پورے دین پہ عمل کیا، نیکی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی بیان کر دی، اور ہر نیکی پہ میرے نبی کے صحابہ عمل پیرا ہو گئے، اس لیے مولوی صاحب میلاد بڑی خوشی سے منا اور کہہ دے یہ میرا سیزن ہے، میرا کاروبار ہے، میرا ایک انداز ہے، اپنے طریقے پہ چلتا رہے، اس پہ دین محمدی کا لیبل نہ لگا۔ جھگڑا جہاں سے بنتا ہے جب تو اسے دین باور کرتا ہے، پھر اعتراض جہاں سے اٹھتا ہے، رولا اور جھگڑا لانجا جہاں بن جاتا ہے، پھر میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ دین محمد عربی پہ کامل ہو گیا، میرے نبی کے صحابہ نے کامل دین پہ عمل کیا، اور اس کامل دین میں اپنی طرف سے چپر لگانا یہ کسی کا اختیار نہیں ہے، اپنی طرف سے شریعت سازی کرنا یہ نہ ملا کا اختیار ہے، نہ پیر کا اختیار ہے، نہ کسی فرقے کا اختیار ہے۔ اس لیے بے شک منا، اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں نہیں مناتے تو میرا ایک ہی جواب ہے، میں کہتا ہوں اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ حسن کا مرکز محمد مصطفیٰ ہے، حسن کا مرکز محمد مصطفیٰ ہے، اور عمل میں حسن تب پیدا ہوتا ہے جب مرکز کی تصدیق موجود ہو۔ اگر مجھ سے منوانا ہے تو مرکز کی تصدیق لا، مرکز کی تصدیق لا، اور جہاں مرکز کی تصدیق موجود نہیں ہے، اور میری مجبوری ہے، میرا عقیدہ ہے کہ میری نظریں جب حسن کے مرکز پہ پڑتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پہ پڑتی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہماری آنکھیں دوسری طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہوتی، یا پھر کوئی محمد عربی جیسا سونا پیش نہ کرنا تاکہ ایسا اس نے دستخط بننا، اس دیا گلا بننا۔ اس لیے ایک مجبوری یہ ہے، اور ساتھ یہ ہے میں ذکر مصطفیٰ کو، آپ کے محاسن و فضائل کو بیان کرنا، میرے نبی کا تذکرہ کرنا، چاہے میرے نبی کی اخلاق کا تذکرہ ہو، چاہے میرے نبی کی ولادت کا تذکرہ ہو، چاہے میرے نبی کی وفات کا تذکرہ ہو، چاہے میرے نبی کی عظمت و شان کا تذکرہ ہو، چاہے میرے نبی کی نماز کا تذکرہ ہو، چاہے میرے پیغمبر کی عبادت کا تذکرہ ہو، سیاست کا تذکرہ ہو، جہاد کا تذکرہ ہو، کوئی تذکرہ بھی ہو، ذکر مصطفیٰ کو میں عبادت سمجھتا ہوں۔ توجہ ہے، ذکر مصطفیٰ کو میں کیا سمجھتا ہوں؟ اللہ کی عبادت سمجھتا ہوں، اور میری مجبوری یہ ہے، عبادت کے لیے میرے رب نے شرط لگا دی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے، فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی، اپنی مرضی سے عبادتیں گھڑ نہیں سکتے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا
اسی آیت کو مد نظر رکھ کے فرمایا کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بها، ہر وہ عبادت جس کو اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کیا فلا تتعبدوا بها، تم اسے عبادت سمجھ کے نہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَكَانًا، صحابہ پچھلا اس نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، جیڑی نیکیاں کر گئے پچھلوں کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے، یہ دوسری وجہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو میں عبادت سمجھتا ہوں، اور عبادت وہ ہوگی جس پہ محمد مصطفیٰ کی مہر موجود ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو تو ایک تیسری عید گھڑی، اس کے جو تو فضائل بیان کرتا ہے نا، اس سے بھی میرا دل ڈرتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، تو جو فضائل بیان کرتا ہے کہ وہ جی ابو لہب نے میلاد منائی، تو جو ہے نا یہ فضائل بیان ہو رہی ہے، ابو لہب نے میلاد منائی، میں آکے پھر دے صاحب کتاب تو بغیر جنت چوسی، آخر اتنا بڑا کام کیتا۔ اور جب تو فضائل میں ابو لہب نے میلاد منائی، اے جڑے ابو اکدانا ہے جہنم میں، ایک تو دل ڈر دے کہ موڈی جہنم میں سے آگے پاؤں دا کی بنسی کہ ابو لہب نے میلاد منائی، اچھا پھر کیا ہویا کہ ہے جہنم میں، دل ڈر دے کہ نہیں؟ اے جڑا تو فضائل بیان کر دے اسے تو بھی ڈر دیا۔ ابو لہب نے میلاد منائی ہے جہنم میں آکھے یار یہ تو اس دا حال ہے، تو جنہ نہیں منائی اس دا میرے کو لو پوچھ۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، نمن آمد آلے فی الجنہ، تو جس موڈ رکھے میلاد منامن دا وہ تو بھی آدھا ہے پھر نار وہ پکا جہنمی ہے، اور اند دے تو چاہیے دے فضائل بیان کیتے تھے میں کن منامن، یہ دلیلیں دے جی میں کیسے مناؤں؟ بہرحال یہ بھی میری مجبوری ہے۔ اور پھر میرا عقیدہ یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ سدا بہار ہے، ذکر مصطفیٰ سدا بہار ہے۔ یہ ربیع الاول یا 12 کے ساتھ مقید نہیں، میرے نبی کی نبوت عام، میرے نبی کی کتاب عام، میرے نبی کی دعوت عام، اور ذکر مصطفیٰ یہ سدا بہار ہے۔ اس کو تجھے کس نے اجازت دی کہ صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ اس کو خاص کرے؟ یہ کہاں سے تو نے پرمڑ لیا؟ یہ کس نے تجھے اجازت دی؟ میرا عقیدہ یہ ہے ذکر مصطفیٰ عالم ارواح ہو تب سدا بہار، آسمانی کتابیں ہوں تب سدا بہار، انبیاء کی تقریریں ہوں تب سدا بہار، انبیاء کی دعائیں ہوں تب سدا بہار، دنیا ہو تب سدا بہار، قرآن کی تلاوتیں ہوں تب سدا بہار، برزخ کی منزلیں ہوں تب سدا بہار، قیامت کی منزلیں ہوں تب سدا بہار، قیامت کا بعد جنت کا داخلہ ہو۔ ذکر مصطفیٰ زمانوں کے ساتھ مقید نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ ہر آن ہے، ہر زمان ہے، ہر مکان ہے۔ تجھے کس نے اجازت دی کہ 12 ربیع الاول کے ساتھ تو مقید کر کے رکھے؟ نعرہ تکبیر، ناظر اسلام علامہ خضر حیات بکروی۔ توجہ ہے، توجہ کر۔ اور بھی ایک وجہ ہے، کتنی وجہ آ گئی؟ 2 نہیں 3، چوتھی وجہ، چوتھی وجہ یہ ہے کہ تیرے سب مولوی وہ 3 باتوں پہ متفق ہے کہ محفل میلاد 604 ہجری میں شروع ہوا،
جشن میلاد عید میلاد تو بڑے صغیر میں شروع ہوا. میں پہلے میلاد کی بات کر رہا ہوں. میں پہلے میلاد 604 ہجری کو شروع ہوا. انوار ساتیہ اٹھا, تبیان القرآن اٹھا, ضیاء النبی اٹھا, اور کوئی کتاب اٹھا. 604 ہجری, مکہ سے نہیں, مدینہ سے نہیں, شروع بھی کہاں سے ہوا؟ موصل سے. عراق کے شہر موصل سے شروع کروانے والا کوئی عالم بھی نہیں, کوئی علامہ بھی نہیں, ملک المظفر, ملک ایک بادشاہ, اس زمانے کا بادشاہ, اس نے شروع کروایا. اور بادشاہ بھی کیسا؟ خبیث لسان, بری زبان والا. اور بادشاہ بھی کیسا؟ یطعن یسب السلف, جو پکا غیر مکلف تھا. اس نے شروع کرایا. توجہ ہے. یہ پہلی حقیقت مسلم. اور پھر سب مولوی کہتے ہیں بدعت. سیدی نے لکھا سب سے نیک بدعت, تبیان القرآن میں سب سے نیک بدعت. اور پتہ لگا بھی بدعتاں بھی صوفی بن گئی ہیں. سب سے نیک بدعت پیر کرم شاہ نے لکھا بدعت حسنہ. احمد رضا کی مصدقہ کتاب میں لکھا بدعت حسنہ. رسائل میلاد میں لکھا بدعت حسنہ, سونی بدعت. تو بھی میرا دل ڈر گیا کہ تم مرکز حسن بدل دیتے. تو نے مرکز حسن کو بدلا. میرا عقیدہ وہی ہے کہ عمل سونا تاں بنسی دیتے سونے دی تصدیق ہو سی. مرکز حسن سے تصدیق کروا. اور توجہ میری طرف. اور بدعت حسنہ, اب تو نے بدعت کو بھی سونا کر دیا, حسنہ بنا دیا. جہاں پر بھی میری مجبوری ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, کل محدثۃ بدعہ. میرے پیغمبر جمعے کے ہر خطبے میں بیان کرتے, اور جب بیان کرتے صحابہ کرام کہتے ہیں جو محسوس ہوتا آپ غصہ میں ہیں, غضبا غضبا شدیدہ, آپ پورے زور سے بیان کرتے اور بیان جے کرتے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. میرے محبوب فرماتے اے کائنات والو, سب سے بہتر کلام میرے رب کا کلام ہے. سب سے بہتر ہدایت محمد عربی کی ہدایت ہے. اور ہر دین میں نئی چپل یہ بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت میں حسن نہیں آ سکتا, بدعت میں ظلمت ہے, بدعت میں محرومی ہے, بدعت میں پیغمبر کی بغاوت ہے, بدعت میں نئی شریعت سازی ہے, بدعت میں شریعت متوازی کی ایجاد ہے, بدعت میں نبوت کا دعویٰ کرنے کے مترادف ہے. اس لیے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ بھی میری مجبوری ہے. اور پانچویں, کوئی پرواہ نہیں, اگر پہلے 1 کلو حلوہ کھاتا ہے آج 5 کلو کھا میں خوش ہوں گا. ہر چیز کا اپنا ایک انداز ہے. لیکن یہ نہ کہنا کہ سوائے ابلیس کے سب تو خوشیاں منا رہے ہیں, یہ نہ کہنا سب سوائے ابلیس کے سب تو خوشیاں منا رہے ہیں, یہ بکواس بند کر. یہ تیرا وہ بکواس ہے کہ ابلیس کا فتویٰ اصحاب محمد پر, ابلیس کا فتویٰ تابعین پر, ابلیس کا فتویٰ ائمہ دین پر,
सिवाय इब्लीस के सब तो खुशियां मना रहे हैं। मतलब ये है जो ये नौ ईजाद नई बिदत तीसरी ईद न माने वो इब्लीस है। इस बकवास को बंद कर मुल्ला। ये वो बकवास है कि पैगंबर के सहाबा महफूज नहीं, ताबीन महफूज नहीं, आइम्मा महफूज नहीं और औलिया महफूज नहीं। और ये तेरा वो बकबक है, तेरा आला हजरत अहमद रजा भी महफूज नहीं, वो भी इब्लीस की दुर्यत बनेगा। इसलिए बेशक मां, अभी एक मौलवी मेरे हाथ चढ़ा हुए, देखो उसका असर, और हर कलम में एक बात करते अगले कलम में वो गई नहीं आई। मैं क्यों बुढ़िया तू हाथ किससे चढ़े हैं? हाँ ये लल्लन नहीं जी जी। हुण तो माशाअल्लाह मसला हल हो गया। आदा जी इल्मुल गैब पर कलिप दौर लाया। हुण मन गया कि इल्मुल गैब का लफ्ज नबी पाक के लिए नहीं आया। बहुत अच्छा। हुण चलना इत्तिलाल अल गैब ते फिर मैं देखा इत्तिलाल अल गैब ते दसिया बाद मा कान बाद मा यकून की इत्तिला हम मानते हैं और जमी मा कान जमी मा यकून का इल्मे मुहीत खालिसतन कुफरिया नज़रिया है। उत्थे एक आयत में पढ़ी, मैं क्या भी टूट गई है ये। और नवा और नवी गुजारे से याद है मंतिक छोड़ो। ये तो बच्चुआ मंतिक हाले में शुरू नहीं की थी। जिले मंतिक शुरू की थी सुलम पढ़ा सा, ताजीब शरा ताजीब पढ़ा सही, सुलम तो उतली गल भी पढ़ा सही। हाले सबर कर आखे बच्चा लिया गला करते। मैं क्या कोई मसला नहीं। बदर च इमामुल मुशरिकीन नु भी तो बच्चे ही ढाया है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। शेर इस्लाम अलामा खिजर हयात भगरवी। उत्ते इमामुल मुशरिकीन आई थे इमामुल मुनाज़िरीन जिमें उसदी कंड लगी इस दियों में आग लगी। बच्चा लिया गला भी बड़ा काम कर दिया। खैर चलो ये मौजूद नहीं, वापस आ जा। मैं आज ये कर रहा हूं अपनी गलियां सजा बेशक, झंडियां ला बेशक, हलवे खा बेशक, कारोबार कर बेशक, लेन अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी, मिजाज अपना अपना, लेकिन आगे से शरारत छोड़ दे, बक बक करना छोड़ दे और के कोई और बहाना कर सिवाय इब्लीस के। सब तो खुशियां मना रहे हैं। अब अहमद रजा का ईमान वहां पर भी फंस चुका है। मैंने कहा सारे मसले बाद में, पहले जरा अपने आला हजरत का ईमान तो साबित करो। हुण बेचारा आए बाएं शाएं चूके चुनाचे गोया अगर मगरचे, और मैं आख्या यार जहर दा ड्रम पी वैसे कदे आला हजरत का ईमान साबित कर सकता नहीं। इतने भी आला हजरत फंसे हैं सिवाय इब्लीस के। सब तो खुशियां इतने एक इब्लीस है भी ये, उस भी ईद नहीं मनाई। अच्छा खैर आ जा। इशाअत तौहीद का मिजाज और है, हमारा मिजाज ये है हम पैगंबर की मिलाद को भी मानती है, हम पैगंबर की वफात को भी मानती है। मेरे नबी की मिलाद भी शान वाली, मेरे नबी की वफात भी शान वाली, मेरे नबी की वफात के बाद वाली हयात भी शान और मकाम वाली। हम सब मानते हैं, लेकिन हम जोर इस पे देते हैं कि जो दावत मेरे नबी ने दी है, मेरे पैगंबर ने जो दावत दी, जो मेरे नबी का मिशन है, जो मेरे नबी का नस्बुल ऐन है, उसमें आओ, वो समझाओ, वो अपनाओ। काबा के रब की कसम, अगर मिलाद भी मनाता रहा और अमाल भी करता रहा, लेकिन मेरे नबी की दावत नहीं मानी, मिशन नहीं माना, सीधा जहन्नम में जाएगा। निजात इसमें होगी कि मेरे पैगंबर ने जो मसला बयान किया, जो दावत दी, जो मिशन आपने बयान किया, उसको मानना होगा। मेरे नबी की दावत क्या है, मेरे नबी का मिशन क्या है? फरमाया मेरे महबूब पैगंबर
रब के सिवा मा फौकल असबाब सुनने वाला कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, दाता कोई नहीं, गौसे आजम कोई नहीं, दस्तगीर कोई नहीं, कायनात की खोटी किस्मतें खरी करने वाला कोई नहीं, डूबे बेड़े तारने वाला कोई नहीं, औलाद देने वाला कोई नहीं, बीमारियां टालने वाला कोई नहीं, सेहत के खजानों का मालिक कोई नहीं। और कायनात वालों, ये इख्तियारात हैं मेरे रब के इख्तियारात हैं, इसलिए रब के सिवा सजदे के लायक कोई नहीं, रुकू के लायक कोई नहीं, मन्नत मनोती के लायक कोई नहीं, नजर नियाज के लायक कोई नहीं, फेरे तबाब के लायक कोई नहीं। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह कुल हादिही सबीली, ये है मेरा रास्ता। अदू इल्लल्लाह, मैं रब की तरफ दावत देता हूं और खुद अपनी हालत क्या है, खुद भी दाई हूं, इसी मसले की तरफ बुलाने के लिए आया। लोगों, बीमारियां हूं तब भी अल्लाह को पुकारो, मुश्किलें हूं तब भी अल्लाह को पुकारो, मुकद्दमात हूं तब भी रब को पुकारो, परेशानियां हूं तब भी रब को पुकारो। अदू इल्लल्लाह, रब की तरफ दावत देने आया और कायनात का रुख फेरने के लिए आया। कब्रों से हटाकर, शजरों से हटाकर, ताजियों से हटाकर, कबूतों से हटाकर, गैरुल्लाह की पुकारों से हटाकर, गैरुल्लाह के सहारों से हटाकर मैं मोहब्बत की खरी दावत ये है। अदू इल्लल्लाह, आओ दावत मेरी इल्लल्लाह, और मैं खुद कारबंद हूं। फिर मैं मेरा सोना पैगंबर बयान कर दे, कुल इन्नमा अदू रब्बी, कुल इन्नमा अदू रब्बी, मेरा अपनी हालत देखो। इन्नमा कलिमा हसर का, जब मुझे हाजत पड़े, जब मुझे मुझ पे मुश्किल आए, मैं पुकारता हूं रब्बी, सिर्फ अपने रब को, सिर्फ अपने दाता को, सिर्फ अपने मालिक को। और अगला जुमला सुनना, भला उशरे को भी, क्या लफ्ज़ है, भला भला उशरे को भी ही। उलमा जानते, आना चाहिए था ला अदू गैरा, अदू रब्बी ला अदू गैरा, नहीं, ला उशरे को भी ही। मैं मोहम्मद मुस्तफा अपनी हाजतों मुश्किलों में, हिजरत हो तब, मक्के की जमीन हो तब, बदर का मकाम हो तब, ओद का मकाम हो तब, फतेह मक्का हो तब, जिंदगी हो तब, और मेरी मौत हो तब, जिंदगी मौत हर जिंदगी के लम्हा में, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह, लिल्लाह अदू इल्लल्लाह, कुल इन्नमा अदू रब्बी ला उशरे को भी ही। मैं मोहम्मद किसी को, हजरत इब्राहिम को नहीं पुकारता, हजरत ईसा को नहीं पुकारता, बाबा इब्राहिम इस्माइल को नहीं पुकारता, बाबे आदम को नहीं पुकारता, अपनी हाजतों में सिर्फ रब को पुकारता हूं। क्यों? अल्लाह के सिवा हाजतों में, मुश्किलों में हजरत इब्राहिम को पुकारे ला उशरे को, वो मुशरिक होगा। हजरत ईसा को पुकारे मुशरिक होगा, बीबी मरियम को पुकारे मुशरिक होगा, हजरत अली को पुकारे मुशरिक होगा, रसूलुल्लाह को पुकारे मुशरिक होगा, बहु सुल्तान को पुकारे मुशरिक होगा। ला उशरे को, मैं मोहम्मद अल्लाह का शरीक किसी को नहीं बनाता। ला उशरे को भी आहदा, ये है अदू इल्लल्लाह, ये है रब की तरफ दावत अला बसीरत। हुण लगा कंडा लगन लग्या, कंडा समझते हो, तराजू। अला बसीरत, बड़े आपको मिलेंगे, दावत इल्लल्लाह, दावत इल्लल्लाह, दावत आ गया। अला बसीरा, इसके 5 माने। अला बसीरा, एक माना मेरी दावत का माखद कुरान है। कद जाकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, कुरान की बसीरत से मैं दावत देता हूं। और फरमाया अला बसीरा, बसीरा का माना, एक माना ये है मैं जो तुम्हें
پکارتے ہو لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے. اور یہ جو میں فتویٰ لگا رہا ہوں وَمَنْ أَضَلُّ اس سے بڑا کافر کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتے، اس کو جواب نہیں دے سکتے. اور جواب کیسے دیں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کے پکارنے سے بالکل بے خبر ہے. اور تم تو کہتے ہیں نا اکابر نے کہا، اکابر نے فرمایا، اکابر قیامت کے دن قسم اٹھا کے کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، رب کعبہ کی قسم ہم تمہاری پکاروں سے بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کون آیا میری قبر پہ، کس مٹھے ڈھوڈے بنڈے، کیڑا کالا بکرا لے کے آیا، کس دن آپ بھت پکائے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین. اور انبیاء الگ کہیں گے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا. سارے پیغمبر کہیں گے اللہ ہمیں اپنی وفات کے بعد کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا، کس نے پکارا، کیسے پکارا، کون خط چھوڑ کے آیا. کیوں؟ جب ہم دنیا سے چلے گئے دنیا ہم سے غیب بن گئی. اور مسئلہ یہ ہے انکا انتا علام الغیوب، ہم نے تو مسئلہ یہ بیان کیا کہ سب غیبوں کو جاننے والا انکا انتا، وہ صرف تو ہے، تیرے سوا غیبوں کو جاننے والا کوئی بھی نہیں. یہ ہے اجماع الانبیاء. کیا ہے؟ اجماع الانبیاء، یہ نبیوں کا اجماع. اب آؤ فرمایا یہ جو میری دعوت ہے علی بصیرہ، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں انجام کو ذہن میں رکھ کر. بصیرہ کا معنی انجام. مجھے پتا ہے جب میں مسئلہ بیان کروں گا لوگ مجھ پہ فتوے لگائیں گے، متشدد ہونے کے تانے دیں گے، سختی کے تانے دیں گے، اور کہیں گے یکفر آبانا، سارے بزرگوں کو کافر کہتا ہے، کہیں گے یہ یفرق بین اخواننا، یہ توڑ پیدا کرتا ہے، کہیں گے یہ صابی ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ مسحور ہے، یہ سائر ہے. یہ ساری چیزیں مد نظر ہیں. مجھے پتا ہے اس مسئلہ بیان کرنے پر لوگ فتوے لگائیں گے، لوگ الزام لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، وطن چھوڑنا پڑے گا، ساتھی شہید کروانے پڑیں گے، قربانیاں دینی پڑیں گی. علی بصیرۃ، اے کائنات والو، انجام کو مد نظر رکھ کے میں محمد دعوت دیتا ہوں. توجہ ہے؟ اے مولوی بیچارہ مسئلہ بیان کرے نا تے تسی بنو بگوڑ تے بات مولوی کی آدھا او یار افسوس انجر نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، یہ تو سارے ناراض ہو گئے. فرمایا نا علی بصیرہ، پیغمبر کا وارث وہ ہے مسئلہ بیان کرے انجام کو مد نظر رکھ کر. یہ مسئلہ پیسہ والا ہے ہی نہیں، تو جس تجارت کی تھی وہ مسئلہ بیان کر سکتے ہی نہیں. حضرت شیخ القرآن کے لفظ ہے علی بصیرہ. اور تیسرا علی بصیرہ دا معنی سبحان اللہ، بسا اوقات بندہ مسئلہ بیان کر دے تے پتہ آپ نو بھی کوئی نہیں. توجہ ہے؟ بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے مولوی تھوڑے سامنے تو پورا دھوڑ پٹ سے، لیکن بچو گال پوچھو تو بچو گال کچھ ہو رہی پتہ مسئلے دا آپ نو بھی کوئی نہیں. دعا نو چھکی کھڑے لیکن آپ نو پتہ. فرمایا نا میرا پیغمبر علی بصیرہ، اس کائنات نو دس میری دعوت ہے ہاں دے چانن تے مبنی. بصیرہ دا معنی ہاں دا چانن. میں خود بھی یقین سے، یقین کی قوت سے میں محمد مصطفیٰ پہلے خود سمجھا ہوں اور اس کے بعد دعوت شروع کی ہے. علی بصیرہ ہاں دے چانن نال دعوت دے رہی ہے. علی بصیرہ بہرحال
میری دعوت اس کا ماخذ قرآن. میرا بھائی ذرا سمجھ لینا پیغمبر کی دعوت کیا ہے, پیغمبر کا مشن کیا ہے. ادعو الاللہ, رب کی طرف دعوت دینا, اور کتابڑیوں سے نہیں, جھوٹی روایتوں سے نہیں, حکایتوں سے نہیں, گپوں سے نہیں, بزرگوں سے نہیں, اکابرین سے نہیں. علی بصیرہ, وہ دعوت توحید کی جو مبنی بر قرآن ہو, وہ دعوت توحید کی جس کا نصاب قرآن ہو, وہ دعوت توحید کی جس کے دلائل قرآنی ہوں, وہ دعوت توحید کی جو قرآن جس کا سراپا وہ علم قرآن پہ مبنی ہو. یہ دعوت یہ دینی ہے. اور پھر توحید بھی دو طرح ہے, ایک میٹھی میٹھی توحید. حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک میٹھی میٹھی توحید, اللہ خالق کے, اللہ مالک کے, اللہ رازق کے. اللہ نے آسمان بنایا, اللہ نے زمین بنائی, اللہ نے بارشیں برسائیں. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ بہت بڑا ہے. اے توحید ابو جہل علی. کیڑی توحید ہے؟ اچھا بول, کیڑی توحید ہے؟ سورہ یونس پڑھ. کیوں نہیں بولتا؟ میں ختم کرنے لگے, رکا لکھنے لگے, میں بس ہی کروں. توجہ کر, اے توحید کس علی؟ ابو جہل. تو ڈر دے ہو تو ابو جہل آکر ابو جہل علی توحید. میرے نبی دی توحید کیا دے؟ اے اگے رات ذکر کیتا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ وچ نفیے, ادعو الاللہ وچ اس بات ہے, اتھے بھی نفی موجود ہے. پیغمبر اتھے اور بننا لایا. توحید کون سی توحید؟ صرف مثبت نہ توحید او ہوئے جس سے شرک دا رگڑا لگے. سبحان اللہ. ہمیں کوئی لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب مثبت پہلو رکھو. مثبت, میں آکھا مثبت پہلے کلمہ ذرا سنا. تیرا کلمہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ بول میں ختم کرا. کلمہ کتنی شروع ہوتا ہے؟ لا. اے لا کے بے, بول لا کے بے, لا کے بے. حضرت شیخ القرآن کا ایک جملہ ہے وہ سن لو. حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے کتا کنویں میں گر گیا. پہلے بھی میں نے سنایا غالبا, کتا کنویں میں گر گیا. مولوی سے مسئلہ پوچھا, مولوی صاحب کتنے لوٹے نکالے؟ مولوی صاحب نے کہا 500 لوٹا نکال لو. انہوں نے کہا جی ہم نے 800 لوٹا نکال لیا کنواں پا کے. شیخ کہتے ہیں مولوی سے پوچھا کتا کڈانے کے نہیں؟ انہوں نے کہا کتا تو بچ بھی ہے. ایمان اللہ 800 لوٹا نکال لے کنواں پاک ہوگا. 8000 لوٹا نکال لے کنواں پاک ہوگا. اور پہلے کتا کڈ, پانی لوٹے بعد کڈ. ایہی فرق ہے. اشاعت التوحید والے ایہی گل کر دیں, او کھو تاں پاک ہو سی پہلے کتا کڈ. تے ساڑھے دوست بزرگ آدھر کتا بیچ ترک کے تو لوٹے کڈیا. اور لوٹا نال کنواں پاک نہیں ہوندہ. اشاعت التوحید کی دعوت یہ پہلے کتا نکال اور اس کے بعد لوٹے نکال. جس طرح کتا پانی کے اندر رہ جائے, کعبہ کے رب کی قسم 1000 لوٹے نکال, 10,000 لوٹے نکال, وہ کنواں پاک نہیں ہوتا. اسی طرح جب تک دل کے کنویں میں شرک کا کتا موجود ہے, لاکھ نمازیں پڑھ, بیت اللہ میں مر جا, آب زمزم سے تجھے غسل دیا جائے, جنت البقیع میں مدفون ہو جا, اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں سیدھا جہنم میں جائے گا. میرے رب کا فیصلہ ہے, میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کبھی جنت کی ہوا بھی نہیں مل سکتی. اس لیے میرا بھائی پہلے دل کو پاک کر اور دل پاک ہوگا. حلوہ کھلانے سے کتا نہیں بھاگے گا, چاول کھلانے سے کتا نہیں بھاگے گا, کچھ کارنے سے کتا نہیں بھاگے گا. کتا بھاگے گا تو لا کی تلوار سے بھاگے گا, لا کے ڈنڈے سے بھاگے گا, نبی کے انداز سے بھاگے گا. اس لیے فرمایا پیغمبر کی دعوت لا, آسمانوں پہ لا, زمین پہ لا, انبیاء پہ لا, اولیاء پہ لا, محمد مصطفیٰ پہ لا,
पूरी कायनात पे ला, और ये ला फिर गया पूरी कायनात पे, आगे आया इल्ला, अगर इल्ला से पार गुजर गया अब कह अल्लाह, और अगर इल्ला से पहले रह गया और ला के साथ सफाई नहीं की, तू तो जिक्र करता है, पैगंबर की दावत ये कहती है तुझे लफ्ज़ अल्लाह कहने की भी इजाजत है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावत है, और दावत वो है सुबहान अल्लाह। दावत तौहीद रोज थे शिरक दा रगड़ा हो गया, मिठी मिठी तौहीद नहीं। माँ आना फरमाया मेरा पैगंबर ए भी दस से, हाँ मेरे पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, या जुमला था उनका वो सुनाना चाहता हूँ। फरमाते मेरे पैगंबर नाले ए भी दस दे कौन मेरा, ए भी दस दे कौन मेरा ते मैं किसदा, कौन मेरा ते मैं किसदा, कौन मेरा ते मैं किसदा। बड़े लोग दावा करेंगे, हलवे खाने वाले भी दावा करेंगे, झंडियां लगाने वाले भी दावा करेंगे, धरने में मरने वाले भी दावा करेंगे, हुकूमत में बैठने वाले भी दावा करेंगे, हर तरफ से दावे ही दावे आएंगे। इसलिए मेरे महबूब बता दे मैं किसका, कौन मेरा। फरमाया मेरा वो है आना व मन इत्तबानी, जो क़यामत तक आने वाला, जो अदऊ इलल्लाह तौहीद बयान करे और रगड़े वाली तौहीद, तौहीद बयान करे ते नफी वाली तौहीद, जिस तौहीद में शिरक को रगड़ा हो, मुशरिक को रगड़ा हो, वो तौहीद बयान करे। ये मेरा भी मिशन है बमन, और वो आदमी माए यानी जिक्र किया जेड़े मेरे नाल होता है नहीं पक्के, मन इत्तबानी क़यामत तक के लिए मेरे महबूब ने मेयार बना दिया, और मैं उसदा ओ मेरा जो इस अंदाज से तौहीद बयान करे, और जड़ा ए तौहीद ना मन्ने, जे अंदाज ना अपनावे, मा आना मिनल मुशरिकीन, मेरा मुशरिका नाल कोई ताल्लुक नहीं, जड़ा शिरक करने वाला उस नाल मेरा कोई ताल्लुक नहीं, चाहे आदतन मुर्दा दे सुनन दा कायल होवे। मा आना मिनल मुशरिकीन गैरा वास्ते, मा फौकल असबाब गैब दे खजाने मन्ने, मा आना मिनल मुशरिकीन अल्लाह दी बादशाही भी शरीक करे, मा आना मिनल मुशरिकीन अल्लाह दे हुक्म भी शरीक करे, मा आना मिनल मुशरिकीन मुशरिका नाल मैं मुहम्मद दा कोई ताल्लुक नहीं, ओ मेरा मैं उसदा जड़ा हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह। आखिर दावाना।